فرماتے پہلی شرط یہ پیر کے لیے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اللہ اور اس کے رسول اور تمام انبیاء سے متعلق، تمام فرشتوں سے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر کسی صحابی کا بھی بغض اس کے دل میں پایا گیا نا، کسی بھی صحابی کا بغض پایا گیا، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہے، چاہے وہ حضرت سیدنا ابو سفیان ہے، چاہے کوئی سے بھی صحابی ہیں، اگر کسی بھی صحابی کا اس شخص کے دل کے اندر بغض ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ شخص پیر بننے کا حل نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو شخص پیر نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر تو پہلی شرط ہی نہیں پائی جا رہی، پیر کیسے بن جائے گا وہ؟ تو پیر بننے کے لیے، مرشد بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری شرط فرمایا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، دین کا عالم ہو۔ اگر وہ خود ہی جاہل ہے تو اس نے کیا کسی کو مسئلہ بتانا ہے، اور کیا اس نے کسی کو راہ دکھانی ہے؟ وہ تو خود بھٹکا ہوا ہے، اس کو تو خود جناب نماز کے مسئلوں کا نہیں پتا، طہارت کے مسئلوں کا نہیں پتا، پاکی نپاکی کے مسئلوں کا نہیں پتا، تو اس نے کھیت سوا کسی کو بتانا ہے بھائی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، شریعت کا جاننے والا ہو۔ تیسری شرط امام اہل سنت نے بیان فرمائی، فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، جیسے جناب داڑھی منڈا ہے، اعلانیہ فسق کرنے والا ہے، ایسا شخص پیر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جناب اس نے ہاتھ کے اندر انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پیر دیکھیں جناب، ادھر بھی ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں، ادھر بھی ہاتھ کے اندر انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، 4 5 انگوٹھیاں چڑھا کر بیٹھا ہوا، کہتا ہے پیر ہے، یہ پیر ہے، یہ تو نیری پیڑ ہے، اس کو شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو فاسق معلن ہے۔ اور مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی اور اس کا وزن بھی 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو، صرف مرد کے لیے یہ انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مرد ہے، امام اہل سنت لکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا پیر یا ایسا امام ہے کہ جس نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، فرمایا فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نہ نماز ہوگی نہ وہ پیر بن سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے نہ وہ پیر بن سکتا ہے۔ کیوں؟ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جو شخص ایسا ہو جو شریعت مطہرہ کی مخالفت کرنے والا ہے، یا ایسا شخص جو حدیث کی مخالفت کرنے والا ہے، فرمایا نہ وہ بندہ پیر نہیں بن سکتا۔ بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال، عورتوں کے ساتھ مشابہت، یہ کندھوں سے نیچے بالوں کا جانا مرد کے لیے، کندھوں سے نیچے بالوں کا چلے جانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا پیر، ایسا کوئی صاحبزادہ ہے، وہ کہتا ہے میں بھی نا پیر ہی ہوں، اور اس نے بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، کندھوں سے نیچے جا رہے ہیں، ایسا شخص پیر بننے کے قابل نہیں ہے بھائی، ایسا شخص پیر نہیں بن سکتا، وہ فاسق معلن ہے۔ یا ایسا شخص ہے جو داڑھی کو خشخشی کرواتا ہے، چھوٹی چھوٹی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھنی ہے سنت کے مطابق، داڑھی وہ رکھو جو اپنی مرضی کی نہیں، اللہ کے رسول کے مرضی کی رکھو۔ یہاں پر اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مرضی ہوگی۔ اگر سنت کی نیت سے رکھ رہے ہو تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق رکھو۔ اگر کوئی ایسا پیر ہے، ایسا امام ہے جو اپنی داڑھی کو خشخشی کرواتا ہے، نہ وہ امامت کے لائق ہے نہ وہ پیر بننے کے لائق ہے۔ یہ درباروں پر آپ دیکھیں کیا کیا حال چل رہا ہے، کیا جناب پیر صاحب بیٹھے ہوئے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، زنانیاں بھی آ رہی ہیں، بندے بھی آ رہے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے جناب زنانیاں سیرات ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں، لو جی جناب اے فیض ہو رہے ہیں، اے فیض نہیں گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ پیر چاہے کتنا بڑا کامل کیوں نہ ہو جائے، پیر اور مریدنی کا پردہ ہے۔
اور چوتھی شرط یہ فرمایا اس کا سلسلہ طریقت حضور تک پہنچتا ہو، وہ شخص پیر بن سکتا ہے۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں، سنی صحیح العقیدہ ہو، عالم دین ہو، اسی طرح جناب فاسق معلن نہ ہو، اور اس کا سلسلہ طریقت حضور تک پہنچتا ہو، وہ شخص پیر بننے کا اہل ہے۔